إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دینیوں ملی بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کی پہچان. وہ نبی جو 23 سال تک ساری انسانیت کے لیے تڑپتے رہے، وہ نبی جس سے افضل انسان نہ اس دھرتی پر پیدا ہوا اور نہ ہی قیامت کے دن تک پیدا ہو سکتا ہے. وہ نبی جن کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور جن کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے. وہ نبی جن کے خوش ہونے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور جن کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. جی ہاں، اس نبی سے محبت کی بات ہم کریں گے جو نبی کل قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش بننے والے ہیں. ہمیں اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے، فخر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کا امتی بننے کا شرف عطا فرمایا. مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: طوبى لمن رآنی وآمن بی وطوبى 7 مرات لمن لم يرني وآمن بی. خوشخبری ہے اس انسان کے لیے جو مجھ پر ایمان لائے اور مجھے دیکھا، اور 7 مرتبہ خوشخبری ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ہم پر ایمان لائے اور انہوں نے ہمیں نہیں دیکھا. یہ حدیث حسن کے درجہ تک پہنچتی ہے. اس لیے ہمیں اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بشارت دی، خوشخبری دی 7 مرتبہ کہ ہم نے اپنے نبی کی اطاعت کی، حالانکہ اپنے نبی کو اب تک دیکھا نہیں ہے. میرے بھائیوں، یہ احسان اس بات کا متقاضی ہے کہ ہمیں اپنے نبی سے محبت کرنی چاہیے. اپنے نبی سے محبت کیسے کرنی چاہیے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن اور حدیث کو، تاکہ اس کی روشنی میں ہم اپنے نبی سے محبت کر سکیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ الاحزاب آیت نمبر 6: النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. نبی کا حق مومنوں پر ان کی اپنی جان سے زیادہ ہے.
ان کی اپنی جان کا حق ان پر جتنا ہے، ان کی اپنی جان سے زیادہ نبی کا حق ان پر ہے، مومنوں پر ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے ایک آدمی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے پاس اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور دنیا کے سارے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ معیار ہے ایمان کا کہ جب تک ایک ایمان والے کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور دنیا کے سارے لوگوں سے بڑھ کر نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کے ایمان میں کمال نہیں آیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ چل رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہمیں آپ سے محبت ہے دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ سوائے میری جان کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نہیں، ابھی بھی نہیں، ابھی بھی تیری محبت مکمل نہیں ہوئی۔ تب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، ابھی آپ میری نظر میں میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الآن یا عمر، ابھی بات بنی ہے اے عمر۔ اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ صحابہ نے اس نبی سے کیسی محبت کی تھی۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کی تھی، اس کا ایک نمونہ دیکھیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کی وجہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی وجہ سے ایک دن کفار قریش ان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں اور اتنا پیٹتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، دن بھر بے ہوش رہتے ہیں۔ شام میں جب ہوش آتا ہے، ہوش آتے ہی سب سے پہلے جس ہستی کا نام لیتے ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کراؤ۔ کھانا نہیں کھاتے ہیں، پانی نہیں پیتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کو پہنچا نہیں دیا جاتا ہے۔ ہجرت کا موقع ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر، ہجرت کے سفر میں تم میرے رفیق سفر بننے والے ہو۔ یہ سننا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، فرأیت ابا بکر یبکی وما کنت احسب ان احدا یبکی من الفرح، میں نے دیکھا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ وہ رو رہے ہیں۔ کس بات پر رو رہے ہیں؟ یہ بشارت سن کر رو رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق سفر بننے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ کہتی ہیں کہ میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ یہ سن کر رو رہے ہیں، اور اس سے پہلے میں نہیں سمجھتی تھی کہ کوئی خوشی کی خبر سن کر بھی روتا ہوگا۔ غزوہ احد کا موقع ہے، صحابہ کرام غزوہ احد سے لوٹ کر آ رہے ہیں۔ بنو الدینار کی ایک انصاری خاتون ہے،
اسے خبر دی جاتی ہے کہ تیرا شوہر شہید ہو گیا، وہ بولتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن پوچھتی ہے رسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی ہے جیسے تم چاہتی ہو. دوسرا خبر دیتا ہے کہ تیرا بھائی شہید ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون کہتی ہے. تیسرا آدمی خبر دیتا ہے کہ تیرے والد صاحب بھی شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہتی ہے. لیکن ہر خبر پر یہی پوچھتی ہے کہ مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اچھے ہیں، لیکن اس کو اطمینان نہیں ہوتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہے تو اس وقت اس کو چین آتا ہے اور کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل، یا رسول اللہ آپ کو دیکھنے کے بعد ساری مصیبت آسان ہے. شوہر کی شہادت کا غم آسان ہے، باپ کی شہادت کا غم آسان ہے، بھائی کی شہادت کا غم آسان ہے، جبکہ ہم نے آپ کو دیکھ لیا. میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی اور برادر بھی فدا، اے شہیدی تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہے ہم. یہ تھی محبت صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس محبت کا تقاضا کیا ہے، اس محبت کی پہچان کیا ہے، اس محبت کی علامت کیا ہے؟ کیونکہ سب لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. کیا صرف دعویٰ کافی ہے یا پھر اس کی کوئی پہچان بھی ہے؟ آئیے اس پہچان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی پہلی پہچان یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جائے، آپ کا اکرام کیا جائے. یہ تعظیم ہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو آپ کے نام سے پکارنے سے منع کر دیا گیا تھا. لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. یہ تعظیم ہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے گفتگو کرنے سے صحابہ کرام کو روک دیا گیا تھا. ولا تجهروا له بالقول. لیکن اس تعظیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کیا جائے. صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ. میری شان میں مبالغہ سے کام مت لینا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں مبالغہ کیا. میں اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا. یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. اس ناحیہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام یہ ہے کہ آپ کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول سمجھا جائے. یہ کہ آپ کو مشکل کشا سمجھ لیں، حاجت روا سمجھ لیں، مشکل دور کرنے والا اور مدد کرنے والا مان لیں، یہ جاہلوں کا شیوا ہے، یہ مشرکوں کا شیوا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا شیوا ہے. اگرچہ وہ دوستی کا اظہار کریں، اگرچہ وہ محبت کا اظہار کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دوسری پہچان یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، درود و سلام بھیجا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتے نبی پر سلامتی بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم اپنے نبی پر درود اور سلام بھیجو. اللہ رب العالمین اپنے نبی پر رحمت اتارتا ہے، اس کے فرشتے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھیجتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ تم بھی اے ایمان والو اپنے نبی پر درود اور سلام بھیجو۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علی، وہ بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور مجھ پر وہ درود نہ بھیجے، وہ بخیل ہے سب سے بڑھ کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر جمعہ کے دن اس بات کی تاکید کی کہ کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ چنانچہ بیہقی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ ولیلۃ الجمعہ فمن صلی علی مرۃ صلی اللہ علیہ عشرا، میرے اوپر جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات میں کثرت سے درود و سلام بھیجا کرو، کیونکہ جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجتا ہے اللہ رب العالمین اس پر 10 مرتبہ رحمت اتارتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا اعزاز ہے امت محمدیہ کا کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر یہ درود بھیجے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمت اتارے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی یہ پہچان ہے کہ ہم کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی تیسری پہچان یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ یہ اصل میں محبت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کا حکم دیا ہے اسے کیا جائے، جن کاموں سے روکا ہے اسے اپنے آپ کو روک لیا جائے، یہ اصل میں محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 31، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، تو اس کا علاج یہ ہے کہ تم میری تابعداری کرو، میری بات مانو، میرے حکموں کے مطابق زندگی گزارو، اللہ رب العالمین تم سے محبت کرے گا۔ یہ ہے معیار۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ہم اپنے نبی سے محبت کرنے کے باوجود نبی کی اطاعت کرتے ہیں؟ افسوس کی بات ہے کہ وہ نبی جو 23 سال تک صحیح عقیدہ کو پھیلانے کے لیے تڑپتا رہا، اسی نبی سے محبت کا دم بھرنے والے درگاہوں اور مزاروں پہ سر ٹیک رہے ہیں۔ وہ نبی جس نے اپنی سنت کو عام کرنے کے لیے ہر طرح کی پریشانی جھیلی، آج اسی نبی سے محبت کے نام پر بدعت کو پرچار کیا جا رہا ہے۔ وہ نبی جس نے عبادات کو اسلام کے ارکان ٹھہرایا، نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بتائی، اسی نبی سے محبت کا دم بھرنے والے عبادات سے مطلب نہیں رکھتے، نمازوں کا پاس و لحاظ نہیں کرتے، پھر بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے۔ وہ نبی جنہوں نے اخلاق کو اپنی بعثت کی بنیاد ٹھہرایا، آج اسی نبی کے ماننے والے اخلاقی بے راہ روی کے شکار ہیں۔ وہ نبی جس نے معاملات کو دین کی بنیاد ٹھہرایا، آج اسی نبی کے ماننے والے معاملات میں اتنے کھوٹے ثابت ہوئے کہ دوسری قومیں اس پر ہنستی ہیں۔ تنہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہم، سارا جسم چھلنی ہے، روئی کا پھاہا کہاں کہاں رکھا جائے۔ میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اسی وقت طے پائے گی جبکہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی چوتھی پہچان یہ ہے کہ سارے معاملات میں
جو اختلافی معاملات ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل تسلیم کر لیں۔ اگر ہمارے بیچ اختلاف پیدا ہوتا ہے تو وہاں پر فیصلہ کرنے والی ذات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ آپ کے رب کی قسم وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے، آپ کے رب کی قسم وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے اختلافی مسائل میں آپ کو حکم نہ مان لیں۔ اور صرف حکم مان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ آپ جو فیصلہ کر دیں اس کو دل کی تنگی کے بغیر قبول بھی کریں۔ پھر آپ جو فیصلہ کریں اس فیصلے کے تئیں ان کے دل میں کسی طرح کی تنگی نہ ہو، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور پورے طور پر اسے قبول کر لیں۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، اگر اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہو جائے تو مومن مرد اور مومن عورت کو اپنے معاملے میں اختیار نہیں رہتا۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو وہ فوراً کہیں گے لیکن فلاں امام کا تو یہ قول ہے۔ یہ بہت بڑی گستاخی ہے ہمارے نبی کی شان میں کہ آپ کسی امام کی بات کا مقابلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے کر رہے ہیں۔ کہاں گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی یہ چوتھی دلیل ہے کہ اگر ہمارے بیچ اختلافات ہوتے ہیں تو ہمارے اختلافات کا حل صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی پانچویں پہچان یہ ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے محبت کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کریں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، آج اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو اہل بیت میں تلاش کرو، اہل بیت کا احترام کرو، اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرو۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا من سب اصحابی لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، اے لوگو میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، اگر تم میں سے ایک آدمی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے، احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو ان کے ایک مد یا نصف مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ہے مقام صحابہ کرام کا کہ اگر انہوں نے ایک مد یا نصف مد سونا خرچ کیا تھا اور تم میں سے ایک آدمی، حالانکہ خطاب صحابہ کرام سے تھا، بعد کے صحابہ سے خطاب تھا، کہا کہ تم میں سے ایک آدمی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو پہلے جو صحابہ گزر چکے ہیں ان کے ایک مد یا آدھا مد کے برابر بھی تمہارا وہ سونا خرچ کرنا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان۔ اسی لیے طبرانی کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا اس پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی آخری پہچان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ویسے ہی کی جائے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا طریقہ بتایا ہے۔
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنة فقد زعم ان محمدا خان الرسالة لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جو آدمی اسلام میں بدعت ایجاد کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے، وہ اس بات کا گمان کر رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی تبلیغ میں خیانت سے کام لیا ہے، نعوذ باللہ. گویا کہ آج کے ڈیٹ میں اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر کوئی ایسا جشن مناتا ہے جو جشن صحابہ کرام نے نہیں منایا، جو جشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا، تابعین نے تبع تابعین نے نہیں منایا، آج کے ڈیٹ میں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر کوئی بھی کام کرتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ کام اس کے چہرے پر مار دیا جائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہماری شریعت میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو ہماری شریعت میں سے نہیں ہے وہ مردود ہے. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہماری شریعت کے مطابق نہیں وہ مردود ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنے نبی سے اگر سچی محبت ہے تو ہم آپ کی سنت کو اپنائیں، آپ کی تابعداری کریں، آپ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں، آپ کے اسوا کے مطابق خود چلیں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے سماج کو ڈھالنے کی کوشش کریں. یہ ہے اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی مانگ اور اس کا تقاضا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے اور اس کے تقاضے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انه تعالى جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم سلم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أمطر شابيب رضوانك على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله